کلاس 10ویں کی جان پہچان والی کتاب کے اندر میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 9 کی ریڈنگ اور ان کے کوشچن آنسر آپ کو کروا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 10 کے اندر ان کی ریڈنگ کریں گے اور ان کے کوشچن آنسر اور معنی کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یاد کرنا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ آپ سے شکایت رہتی ہے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں پر لائک نہیں کرتے ہیں، لائک بھی ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا اصل نام بھیم راؤ سکپال تھا۔ وہ 14 اپریل 1891 عیسوی کو مدھیہ پردیش کے قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مہاراشٹر کے مہار خاندان سے تھا۔ اس زمانے میں چھوت چھات کی وبا عام تھی۔ ڈاکٹر امبیڈکر کو بچپن ہی سے اس قسم کے بھید بھاؤ اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دفعہ وہ اسکول جا رہے تھے کہ بہت زور کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ ایک مکان کی دیوار کے سہارے کھڑے ہونا چاہتے تھے۔ مکان کی مالکہ نے انہیں ڈانٹا اور وہاں سے چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چھوٹی ذات کا کوئی فرد اس کے مکان کی دیوار کے پاس کھڑا رہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر اپنے استادوں کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ستارہ کے ایک اسکول میں امبیڈکر نامی ایک استاد تھے جو ذات پات کی تفریق کو نہیں مانتے تھے۔ وہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے۔ وہ بھیم راؤ کو بہت چاہتے تھے۔ استاد اور شاگرد کا یہ رشتہ ایسا مضبوط ہوا کہ آگے چل کر وہ بھیم راؤ سکپال سے بھیم راؤ امبیڈکر بن گئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امبیڈکر کو کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق اور محبت کا جذبہ تھا، اس لیے وہ آگے ہی بڑھتے گئے۔ آخرکار اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں انگلستان جانے کا موقع مل گیا۔ انگلستان سے واپسی کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر نے ملک سے چھوت چھات اور ذات پات کی تفریق مٹانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ چھوت چھات کی اس لعنت نے ملک کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اس کی وجہ سے ملک کا ایک بڑا طبقہ غربت اور جہالت کا شکار رہا۔ امبیڈکر نے اپنے جیسے کمزور انسانوں پر ہونے والے ظلم اور ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ گاؤں گاؤں اور شہر شہر جا کر لوگوں کو بیدار کیا، ان کے دل سے خوف دور کیا اور ان میں خود اعتمادی پیدا کی۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا خیال تھا کہ سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے۔ تعلیم بہت سی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ انہوں نے کمزور طبقوں کی تعلیم کے لیے ادارے قائم کیے، اسکول اور کالج کھولے، مردوں کے ساتھ عورتوں کی ترقی پر بھی توجہ دی، ان کے لیے سماج میں برابری کے حقوق کی وکالت کی۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے ہمیشہ قومی اتحاد اور یگانگت پر زور دیا۔ ان کا اہم کارنامہ ہمارے ملک کا دستور ہے۔ جب ہمارا ملک
آزاد ہوا تو اس کا دستور بنانے کی ذمہ داری ڈاکٹر امبیڈکر کو سونپی گئی، اس لیے انہیں بھارت کا دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ بھارت کا یہ عظیم رہنما 6 دسمبر 1954 کو اس دنیا سے چل بسا۔ یہ میں نے آپ کو پارٹ پڑھا دیا ہے۔ آئیے اب ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ تفریق، تفریق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا۔ خود اعتمادی، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ پر بھروسہ۔ حقوق، حقوق کی جمع۔ معمار، تعمیر کرنے والا، بنانے والا۔ عظیم کا مطلب ہے بڑا، ذات کا مطلب ہے برادری، طبقہ۔ اعلیٰ کا مطلب ہے اونچا، بڑا، عمدہ۔ آخرکار، اس کا مطلب ہے نتیجے کے طور پر۔ لعنت، لعنت کا مطلب ہے ناپسندیدہ چیز، ناپسندیدہ چیز، برائی، خرابی۔ بیدار کرنا، جگانا، دستور، آئین، قانون۔ آئیے اب ان کے سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ڈاکٹر امبیڈکر کا پورا نام کیا تھا؟ ان کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا پورا نام بھیم راؤ سکپال تھا اور ان کا تعلق مہاراشٹر کے مہار خاندان سے تھا۔ سوال نمبر 2 ہے بھیم راؤ کے نام میں امبیڈکر کیوں شامل ہوا؟ جواب ہے ستارہ کے ایک اسکول میں جہاں بھیم راؤ پڑھتے تھے، امبیڈکر نام کے ایک استاد تھے جو چھوت چھات اور ذات پات کی تفریق کو نہیں مانتے تھے۔ وہ بھیم راؤ کو بہت چاہتے تھے۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ اتنا مضبوط ہوا کہ بھیم راؤ نے امبیڈکر کے نام کو اپنے نام کا ایک حصہ بنا لیا۔ اس طرح بھیم راؤ سکپال سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہو گئے۔ سوال نمبر 3 ہے چھوت چھات سے ملک کو کیا نقصان پہنچا؟ جواب ہے چھوت چھات سے ملک کو کافی نقصان پہنچا اور ملک کا ایک بڑا طبقہ غربت اور جہالت کا شکار رہا۔ سوال نمبر 4 ہے بھیم راؤ امبیڈکر کا سب سے اہم کارنامہ کیا ہے؟ جواب ہے بھیم راؤ امبیڈکر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب ملک آزاد ہوا تو اس کا دستور بنانے کی ذمہ داری ڈاکٹر امبیڈکر کو سونپی گئی۔ اس لیے انہیں بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں میں مذکر اور مؤنث چھانٹ کر لکھیے۔ تو یہ چھٹے ہوئے ہیں، آنسر میں آپ دیکھ لیں۔ مذکر راستہ، ظلم، خوف۔ مؤنث مصیبت، تعلیم، رکاوٹ، محنت، قوم۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے خالی جگہوں کو مناسب لفظوں سے بھریے۔ تو یہاں پر خالی جگہ ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے امبیڈکر کا اصل نام بھیم راؤ سکپال تھا، ٹھیک ہے، بھیم راؤ سکپال۔ نمبر 2 ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے امبیڈکر کو کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ نے چیپٹر پڑھا ہوگا اچھی طریقے سے تو اپنے آپ کی زبان پر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 3 ہے چھوت چھات کی لعنت، یہاں پر اگر لعنت، ٹھیک ہے، لعنت نے ملک کو کافی نقصان پہنچایا۔ چوتھا ہے سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم، ٹھیک ہے، تعلیم بے حد ضروری ہے۔ عملی کام، ڈاکٹر امبیڈکر کی زندگی کے حالات پر مختصر مضمون لکھیے۔ تو آپ لکھیں گے، چلیے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ آپ اتار لیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے میں آپ کو پڑھا کے دکھا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر امبیڈکر جن کا اصل نام بھیم راؤ سکپال تھا، وہ قصبہ مہو مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مہاراشٹر کے مہار خاندان سے تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کو
بچپن سے بھید بھاؤ اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت چھوت چھات اور ذات پات کی تفریق عام تھی۔ ڈاکٹر امبیڈکر اپنے استاد کی بہت عزت کرتے تھے اور ستارہ کے ایک اسکول میں پڑھانے والے استاد امبیڈکر سے متاثر ہو کر انہوں نے ان کا نام اپنا لیا۔ اب وہ بھیم راؤ امبیڈکر ہو گئے، کیونکہ امبیڈکر ذات پات کی تفریق کو نہیں مانتے تھے اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے۔ شوق اور جذبے نے انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان تک پہنچایا، جہاں سے واپس آ کر انہوں نے چھوت چھات اور ذات پات تفریق کے خلاف آواز اٹھائی، گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر لوگوں کو بیدار کیا۔ انہوں نے کمزور طبقوں کے لیے کئی ادارے قائم کیے، اسکول اور کالج کھولے، مردوں کے ساتھ عورتوں کی تعلیم اور ترقی پر بھی توجہ دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کو آزاد بھارت کا دستور بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ملک کا دستور ان کا اہم کارنامہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو اچھی طریقے سے پوری بک پورا چیپٹر آپ کو کروا دیا ہے، 10واں چیپٹر، ٹھیک ہے۔ ان کی ریڈنگ بھی کروا دی، ان کے کوشچن آنسر بھی آپ کو کروا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 11 کی ریڈنگ کریں گے اور یہ غزل ہے، ان کی تشریح کریں گے اور ان کے کوشچن آنسر کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔